شہزادی عالیہ اپنی سلطنت کی ایک بہادر اور مہربان شہزادی تھی۔ ایک پرسکون رات جب چاندنی کی چمک نے ان کے کمرے کو روشن کر رکھا تھا، وہ گہری نیند میں چلی گئیں۔ اپنے خواب میں انہوں نے ایک آسمان دیکھا جو ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک پراسرار دھند نے ایک اونچے جادوئی قلعے کو گھیر رکھا تھا۔ قلعے کے اندر ایک شہزادہ تاریک اور سرد قید خانے میں قید تھا۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ جب شہزادی عالیہ قریب آئیں تو خواب نے جیسے شکل بدل لی۔ انہوں نے خود کو قید خانے کے اندر بیٹھا پایا۔ ان کے ارد گرد کا قلعہ چمکتی ہوئی جادوئی تحریروں سے بھر گیا، اور عجیب سرگوشیاں فضا میں گونجنے لگیں۔ ایک بے چینی کا احساس اس پر چھا گیا، جیسے شہزادہ مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ شہزادی عالیہ جان گئی کہ اسے شہزادے کو بچانا ہوگا۔ جب وہ جاگی تو اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ایک اشارہ تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر اس نے شہزادے کو بچانے کا ارادہ کر لیا۔ آسٹر کوئی عام گھوڑا نہیں تھا۔ اس کی چمکتی سفید کھال اور سنہری چمکتی آنکھیں اس کی جادوئی طاقتوں کی علامت تھیں۔ اس کی چاندنی کی طرح دمکتی ہوئی چاندی کی عیال ہوا میں لہرا رہی تھی، اور عالیہ کے لیے اس کی وفاداری بے مثال تھی۔ دونوں نے مل کر اس مہم جوئی کا آغاز کیا۔ وہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب وہ جادوئی جنگل کے وسط میں گہرائی تک پہنچے تو درخت اور اونچے ہو گئے، اور ہوا جادو سے بوجھل محسوس ہونے لگی۔ آگے کا راستہ انجان تھا، لیکن آسٹر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے شہزادی عالیہ نے خود کو ہر چیلنج کے لیے تیار محسوس کیا جو اس پراسرار جنگل میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے سفر کے آغاز میں جب عالیہ اور آسٹر سفر کر رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عالیہ نے اچانک محسوس کیا کہ وہ سکڑ رہی ہے۔ اس کا جسم ایک بچے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اب وہ ایک چھوٹے قد کے ساتھ بیٹھی تھی، اونچے درختوں کو حیرت اور الجھن کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عالیہ کو ایک جادوئی پرندہ ملا جو ایک بڑے درخت کے اوپر سے اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ پرندہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بولا، شہزادی عالیہ، وہ شہزادہ جس کی تم تلاش کر رہی ہو ایک جادوئی قلعے میں قید ہے جو بہت دور ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن باقی سفر تمہاری ہمت پر منحصر ہے۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد کی دنیا پہلے سے زیادہ جادوئی اور پراسرار ہو گئی ہے۔ اپنے نئے قد سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے عالیہ نے دیکھا کہ وہ جادوئی پرندہ ان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ گھنے جنگل میں عالیہ کی ملاقات ایک پرندہ نما عورت سے ہوئی جس کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی۔ عورت نے نرمی سے کہا، شہزادی، تمہارا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ جادوئی دروازہ اور چھپے ہوئے راز تمہاری طاقت کا امتحان لیں گے، لیکن اپنے دل پر بھروسہ رکھو اور آسٹر کے ساتھ اپنے تعلق پر یقین رکھو، تبھی تم کامیاب ہوگی۔ عورت کے الفاظ سے حوصلہ پا کر عالیہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگل میں عالیہ ایک اور لڑکی سے ملی۔ لڑکی نے عالیہ کو ایک گولا دیا جو کہ روشنی پر مبنی تھا، اور اپنی میٹھی اور دلکش آواز میں کہا، یہ روشنی تمہیں سایوں سے بچائے گی، یہ تمہارے سفر میں تمہاری حفاظت کرے گی اور راستہ دکھائے گی، چاہے راستہ کتنا ہی دھندلا کیوں نہ ہو۔ عالیہ نے اس روشنی کو احتیاط سے محفوظ کر لیا اور اپنے سفر کے لیے تیار ہو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ اس جادوئی روشنی کی رہنمائی میں ہے۔ اپنے سفر میں عالیہ کی ملاقات ایک پراسرار عورت سے ہوئی جو چمکتی ہوئی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ عورت نے مسکرا کر کہا، جس چابی کی تمہیں تلاش ہے وہ قلعے کے دل میں ایک جادوئی صندوق میں چھپی ہوئی ہے۔ اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہی وہ عورت جنگل میں غائب ہو گئی، اور عالیہ نے اس راز کو جاننے کے لیے عزم سفر اختیار کیا۔ عالیہ اور آسٹر جادوئی جنگل میں مزید گہرائی تک پہنچے، جہاں ہوا جادو سے چمک رہی تھی۔ اونچے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے چمکتے پتے نرمی سے ہل رہے تھے۔ روشنی کی دھاریں ان کے ارد گرد ناچ رہی تھیں، اور نرم جگمگاتی کائی ان کے راستوں کو ہموار کر رہی تھی۔
عجیب و غریب مخلوق درختوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ ان کی آنکھیں مہربان تھیں۔ جنگل کی خوبصورتی کے باوجود ایک پراسرار کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ عالیہ نے اپنے چمکتے ہوئے لاکٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آسٹر کی سنہری آنکھیں عزم کے ساتھ چمک رہی تھیں، جو آگے کا راستہ روشن کر رہی تھیں۔ دونوں نے مل کر نامعلوم راستوں کا سامنا کیا اور قلعے کی جانب بڑھتے ہوئے ان کا تعلق مزید مضبوط ہو گیا۔ قلعے کے دروازے میں داخل ہوتے ہی عالیہ اور آسٹر نے خود کو ایک وسیع سنسان علاقے میں پایا، جہاں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی شاندار نظر آنے والی زمینیں بنجر تھیں اور ہوا میں پرانی بھولی بصری جادو کی مہک محسوس ہو رہی تھی، جو ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ اپنے سفر کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے عالیہ نے قلعے کے داخلی دروازے کے قریب ایک پرانی کرسی تلاش کی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا سنہری لباس مدھم روشنی میں ہلکی چمک دے رہا تھا۔ آسٹر ان کے ساتھ چوکنا کھڑا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں سنسان ماحول میں زندگی کی کوئی علامت تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر سکون کے بعد عالیہ نے عزم کے ساتھ اٹھ کر قلعے کے اندر قدم رکھا۔ قلعے کے دل میں انہیں ایک چمکتا ہوا جادوئی صندوق ملا۔ آسٹر کے ساتھ عالیہ نے اسے کھولا اور اس کے اندر ایک سنہری چابی دیکھی جو ہلکی روشنی دے رہی تھی۔ عالیہ کو معلوم تھا کہ یہی وہ چابی ہے جو شہزادے کو آزاد کرے گی، اور وہ اس نئے عزم کے ساتھ اپنے سفر کے اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو گئی۔ عالیہ آخرکار اس تاریخ خوفناک قید خانے میں پہنچ گئی، جہاں شہزادہ قید تھا۔ بھاری لوہے کی سلاخیں اور مدھم ماحول مایوسی کا احساس دلا رہے تھے، لیکن عالیہ کا عزم کبھی ڈگمگایا نہیں۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں اندھیرے سے ہم آہنگ ہوئیں، اس نے شہزادے کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سنہری چابی تھامے ہوئے۔ اس کی نظر بلند ہوئی اور عالیہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ امید سے روشن ہو گیا۔ عالیہ آگے بڑھی اور اپنی چمکتی ہوئی چابی تھامی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے دونوں چابیوں کو جوڑا اور ان کی روشنی ایک چمکتی ہوئی روشنی میں ضم ہو گئی، جس نے تاریخ قید خانے کو روشن کر دیا۔ عالیہ نے چابی کو تالے میں ڈالا اور ایک بلند آواز کے ساتھ بھاری دروازہ کھلنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک جادوئی روشنی کا دھماکہ کمرے میں پھیل گیا۔ یہ روشنی شہزادے کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اور ایک لمحے میں اس کے پھٹے پرانے کپڑے شاندار شاہی لباس میں تبدیل ہو گئے۔ شہزادہ کھڑا ہوا، اس کی شخصیت بحال ہو چکی تھی اور اس نے عالیہ کی طرف شکر گزاری اور محبت سے دیکھا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سمجھا، اور پھر قید خانے سے باہر قدم رکھا۔ ان کا سفر امید اور محبت کے ایک نئے باب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جادوئی قلعے کی روشنی میں عالیہ اور شہزادہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں محبت اور خوشی سے بھرپور تھیں۔ شہزادے نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم ہمیشہ میرے قلعے میں میرے ساتھ رہو گی شہزادی عالیہ؟ عالیہ کا دل خوشی سے بھر گیا اور اس نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، ہاں۔ شہزادی عالیہ اور شہزادہ خوشی سے جگمگاتے ہوئے آسٹر پر سوار ہو کر شاندار قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے سنہرا سورج غروب ہو رہا تھا، جو منظر پر ایک دل فریب جادوئی چمک ڈال رہا تھا۔ قلعے کے دروازوں پر پہنچتے ہی سلطنت سے خوشی کی آوازیں بلند ہوئیں۔ لوگ راستے کے دونوں طرف جمع ہو گئے، روشن جھنڈے لہراتے ہوئے اور شاہی جوڑے کے لیے خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے۔ قلعے کے دروازے کھل گئے اور فضا جادوئی موسیقی کی مدھم دھنوں سے بھر گئی، جو پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ بچے آگے بھاگے، ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے اور انہوں نے ہوا میں چمکتے ہوئے پھولوں کی پتیاں اچھال دیں۔ پتیاں ہوا میں تیرنے لگیں، نرم اور رنگین روشنی بکھیرتے ہوئے۔ پوری سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔
اور آسمان اس لمحے کی جادوئی چمک سے جگمگا اٹھا۔ جب وہ قلعے کے صحن میں داخل ہوئے تو ہجوم کی خوشی کی آوازیں مزید بلند ہو گئیں اور سارا منظر محبت، جشن اور شہزادی عالیہ اور شہزادے کے لیے ایک نئے باب کا آغاز بن گیا۔ قلعے میں ایک شاندار شادی ہوئی۔ عالیہ نے سرخ اور سنہری لباس پہنا جس پر جادوئی چمکتے ہوئے ڈیزائن تھے، اور شہزادہ اپنے سرخ اور سنہری لباس میں بے حد شاہانہ لگ رہا تھا۔ شہزادے نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور گرم جوشی سے بھرپور آواز میں ہجوم سے کہا، میرے پیارے لوگوں، ان پچھلے تمام دنوں میں آپ کے انتظار، محبت اور حمایت کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ سفر آپ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ شہزادی عالیہ مسکرائی، اس کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ ہم واقعی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے شاندار لوگ ہیں۔ آپ کی محبت نے اس لمحے کو اور بھی جادوئی بنا دیا۔ ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ہجوم نے خوشی سے نعرے لگائے۔ ان کے چہرے فخر اور خوشی سے چمک رہے تھے جب جوڑے نے ہاتھ ہلایا اور اپنی سلطنت کے ساتھ خالص تعلق کا اعلان کیا۔ تقریب کے بعد شہزادہ اور شہزادی عالیہ شاہی خوابگاہ میں داخل ہوئے، جو ایک شاندار کمرہ تھا جو سنہری روشنی اور جادوئی توانائی سے بھرا ہوا تھا۔ دیواریں چمکتی ہوئی ڈیزائنوں سے مزین تھیں اور درمیان میں نرم چمکتے ہوئے پردوں والا ایک بڑا بستر رکھا تھا۔ شہزادے نے عالیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ قلعہ، یہ کمرہ اور میرا دل اب سب تمہارا ہے۔ تم نے میری زندگی میں روشنی اور محبت بھری ہے۔ شہزادی عالیہ مسکرائی اور جواب دیا، یہ سب آسٹر کی وفاداری اور ہماری ہمت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ہم مل کر اس سلطنت کو جادوئی اور خوشیوں سے بھری جگہ بنائیں گے۔ اپنی محبت اور بہادری کے ساتھ عالیہ اور شہزادے نے اپنی سلطنت میں خوشی اور سکون قائم کیا۔ آسٹر ان کا وفادار ساتھی بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ ان کی کہانی ایک افسانہ بن گئی جو جادو، ہمت اور محبت کی داستان کے طور پر نسل در نسل سنائی جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔